میرا سوال جناب ابو طالب کے کردار کے حوالے سے ہے۔ جس طرح سے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر مدد کی یا ان کا ساتھ دیا، تو کیا یہ کردار خاندانی عصبیت کی بنیاد پر تھا، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، یا بھتیجے کی محبت میں تھا؟ تاریخی طور پر ابو طالب کے اس کردار کی کیا نوعیت تھی، اور کیا وہ اس حوالے سے اللہ کے ہاں کوئی اجر پائیں گے؟ جزاک اللہ۔ یعنی آپ کو فیصلہ سنانا ہے؟ یہ سب معاملات جس پروردگار نے اجر دینا ہے یا نہیں دینا وہ دیکھ لے گا۔ یہ ہم ماضی میں جا کر لوگوں کے بارے میں کیوں فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ انسان جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے یا کسی کی خدمت کرتا ہے تو 10 محرکات ہو سکتے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے آپ نے پہلو گنوائے ہیں، بعض اوقات سارے ہی کے سارے ملحوظ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلے ہم کیوں کریں جو فیصلہ ہم سے متعلق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت اچھی تنبیہ کی ہے کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا چلا گیا دنیا سے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اگر انہوں نے کوئی خیر کیا ہے تو اللہ کسی کے خیر کے اجر سے قرآن میں بتایا گیا اس کو محروم نہیں کرے گا۔ اجر کے کئی پہلو ہیں، یعنی وہ اجر جو جنت میں لے جائے گا، وہ اجر جو جہنم کی سزا میں یا کسی اور مواخذے میں تخفیف کا باعث بن جائے گا۔ یہ سب باتیں اصول کے طور پر قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، ان کو ہمیشہ اصول کے طور پر سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ ماضی کی شخصیات کے بارے میں ہم یہ حکم کیسے لگائیں گے؟ یعنی میں اب ابو طالب صاحب کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کے لیے ان کے اندر اتروں، ان کے محرکات ان سے معلوم کروں، ان کے ساتھ کوئی کشف کا رابطہ پیدا کروں، اس کے بعد اس پر حکم لگاؤں؟ یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میرا دائرہ ہے۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جذبہ رکھنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، ان کے لیے اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اللہ سے درخواست کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلے اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں بعض اوقات تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم کی عبادت بندگی یا اس کے دین کا کوئی کام خالص جذبے سے کر رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی چیز شامل ہو گئی ہے؟ تو بندوں کو بندوں کی جگہ رہ کر باتیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے موت سے کچھ دیر پہلے کان میں یہ کہا کہ اگر آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو قیامت والے دن میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو ابو طالب نے فرمایا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں تو اپنے اجداد کے دین پر ہوں۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کان میں کہی گئی بات دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچ گئی، جس کا نبی اور جناب ابو طالب کو ہی معلوم تھا۔ یہ حدیث ایمان ابو طالب کے حوالے سے سب سے زیادہ معروف حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، مثبت طور پر بھی اور منفی طور پر بھی۔ اس پر رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ گواہ ہے، مجھے کبھی اس سے دلچسپی نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کے ایمان کے فیصلے کروں۔ اگر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، وہ قبول فرمائے گا۔ اگر نہیں دی ہے تو اس کے کچھ نتائج و عواقب ہیں، وہ نکل آئیں گے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کیوں بیٹھیں؟ بیان کرنے والوں نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، اس میں مبالغے بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات درمیان کی بات حذف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی بات ہے، ممکن ہے کہ کسی موقع پر خود رسالت مآب نے کوئی ذکر کیا ہو، اس سے راوی نے یہ بات سمجھ لی، تو ایسی چیزیں تاریخی واقعات کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی بنیاد پر ایمان کے فیصلے کیوں کیے جائے؟ ایمان کسی آدمی کے اظہار کا نام ہے۔ ہم اب بھی نہیں جانتے کہ دل میں لوگوں کی کیا حالت ہے، تو اگر کسی نے اظہار کیا ہے اور وہ اظہار تاریخ کے حوالے ہو گیا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آج بھی میری یہی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں لوگوں کے اظہار ہی کو قبول کرتا ہوں۔ ان کی طرف سے اظہار تاریخ میں نہیں ہوا، اس وجہ سے میں کبھی اس کو موضوع بحث بھی نہیں بناتا۔ میں آپ کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بلند کر لیجئے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی آخرت کے فیصلے سنائیں اور اس کے لیے بھی اس طرح کے اخبار احاد بیان کریں جن میں نہیں کہا جا سکتا کہ بات کیسے بیان ہوئی، کتنی بیان ہوئی، سمجھنے والے نے کیا سمجھا،
بیچ میں کوئی بات رہ گئی، کیا سے کیا بن گئی، بعد کے زمانوں میں جو مختلف گروہ بنے انہوں نے اس میں کیا چیزیں پیدا کر دیں. تو اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، نہ کسی چیز کی نفی پر اصرار کرنا چاہیے، ہم دلوں کے حال سے واقف نہیں ہیں، اور نہ کسی چیز کے اس بات پر اصرار کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے لیے شواہد موجود نہیں.